جی جیسا کہ آج کل ہم تلاوت کرتے ہیں، ہمارے پاس قرآن پاک ہے ایک ترتیب شدہ شکل میں. شروع زمانہ میں جب یہ ترتیب نہیں دیا گیا تھا قرآن مجید کو، تو کس طرح وہ تلاوت کا کیا طریقہ کار تھا صحابہ کے وقت میں؟ جتنا ما تیسر من القرآن قرآن کریم فرماتا ہے، قرآن میں سے جو بھی میسر آئے اس کی تلاوت کرو. اور دوسرے قاری اور حافظ تو بڑی کثرت سے موجود تھے. جو یوں قرآن کریم نازل ہو رہا تھا حفاظ کی گنتی بڑھتی چلی جا رہی تھی. اور ایک ہی سریہ کے موقع پر مراد ہے جب وہ جہاد کے ضرورت کے وقت ایک جماعت گئی ہے، 70 صحابہ ایک موقع پہ شہید ہوئے ہیں. اس سے اندازہ کریں کس کثرت سے صحابہ سے مراد ہے حفاظ صحابہ. 70 حافظ قرآن ایک ہی موقع پر شہید ہوئے، جو قریباً تھے ہی وہ سارے شاید حفاظ تھے. کیوں جی؟ یہی ہے نا صورتحال، آپ کو یاد ہے نا؟ بر میمونہ میں. ہاں بر میمونہ. تو اب بتائیے کہ کتنی بڑی تعداد تھی مسلمانوں کی جو قرآن کی عاشق تھی، اور ساتھ ساتھ یوں یوں قرآن اترتا تھا اسے یاد کرتے چلے جاتے تھے. ترتیب کے متعلق ان کو پورا علم نہیں تھا. یہ پتہ تھا کہ پہلے کون سی آیتیں نازل ہوئی ہیں، بعد میں کون سی ہوئی ہیں، کس موقع پر کون سی آیت نازل ہوئی. ترتیب کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کو جو لکھنے والے تھے ان کو لکھاتے تھے کہ یہ آیت فلان جگہ لکھو، مجھے جبریل نے بتایا یہ فلان جگہ لکھو، اور یہ صورت پہلے ہوگی، یہ بعد میں ہوگی، یہ اس کے بعد ہوگی. یہ اب تمام کاتبوں کو، لکھنے والوں کو یہ بتاتے تھے. اور بہت سے اور بھی ایسے بزرگ جو صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والے تھے ان کو بھی بتایا کرتے تھے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا احسان ہے یا خدمت ایسی ہے کہ خدا نے ان کو بڑا مقام بخش دیا. انہوں نے یہ کارنامہ کیا کہ اپنی زندگی میں صحابہ کی زندگی میں، لکھنے والوں کی زندگی میں پہلی نسل موجود تھی، تمام صحیفوں کو جو مختلف جگہ بعض گھروں میں تھے سب کو اکٹھا کروایا، اور ہر تلاوت کے ساتھ حافظ قرآنوں کی گواہیاں لیں کہ کیا یہ اسی تلاوت کے ساتھ آپ نے بھی سنا تھا. اور وہ مختلف قرأتیں جو اس کے زائد تھیں ان کو الگ کر دیا، کیونکہ وہ مختلف قبائل کی خاطر مختلف قرأتیں بھی ایک ہی آیت کی موجود تھیں. تو چونکہ آیت وہی لی جانی تھی جو ایک قرأت سے تعلق رکھتی ہو، ورنہ قرآن کریم میں ایک رخنہ سا پڑ جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حفاظت کا انتظام فرمایا کہ قریش کی زبان کی جو قرأت ہے اس کو فوقیت دی گئی، جو اصل زبان تھی جس میں اترا ہے قرآن کریم، اور تھی بھی وہ سب سے فصیح و بلیغ. تو اس قرأت کو قبول کیا گیا، اور ہر دفعہ گواہیاں لی گئیں حلفیہ، اور جب اتفاق دیکھا تب اس کو وہاں رکھا. اور ترتیب کے متعلق مسلسل یہ کنسنسس ہے صحابہ کا، اس پر اس دور کے صحابہ نے اتفاق کیا کہ ہاں یہی قرآن ہے، اسی ترتیب سے ہمیں بتایا گیا. اگرچہ یہ نازل ہونے کی ترتیب الگ الگ ہے، لیکن قرآن کریم کی ترتیب جو خدا تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے نزول کے بعد وہ یہ ہے جس میں اب یہ قرآن ہے. تو اب یہ کتاب میں محفوظ ہو گیا. تب اللہ تعالیٰ جب رسول اللہ علیہ وسلم جلدی پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے کہ ان علینا جمعہ وقرآن لا تحرک بہ لسانک. قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو تیز حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رہے کیا ہوئے، ان علینا جمعہ وقرآن، ہمارا ذمہ ہے اس کا جمع کرنا اور اس کا تحریر میں لانا. تو جمع ہو کا اس موقع پہ کیا تعلق تھا؟ جو زبان کو حرکت دے رہے ہیں وہ تو حفظ کے پیش نظر تھا، مگر یہ بتایا کہ الہی کلام ہے، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے اپنے زبان میں نہیں آ سکتا. اس کا جمع سے کیا تعلق؟ یہ بعد میں ہونی تھی کہ اس کا جمع کرنا اور اس
मजमूए की हिफाजत करना, फिर उसका पढ़ा जाना, और क़रा का ताल्लुक लिखने से भी है, इसलिए मैंने कहा उसके लिखने का इंतज़ाम। अब तो क़राअत का ताल्लुक देख कर पढ़ने से नहीं है, मगर असल में अरबी में जब इक़रा कहते हैं तो किसी कोई चीज़ सामने हो उसको देख कर पढ़ने को कहते हैं। तभी जब पहली आयत कुरान करीम की नाज़िल हुई है तो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अना बिक़ारिन, इक़रा बिस्मि रब्बिक लज़ी ख़लक़, ये जो आयत थी, जब जिब्राईल ने ये कहा और बार बार कहा तो आपने फरमाया कि मा अना बिक़ारिन, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तो बाद लोग इसका मतलब ये लेते हैं कि मैं नहीं पढ़ूंगा, मगर असल में मा अना बिक़ारिन का मतलब था कि आप ये समझ रहे थे कि क़राअत का लफ्ज़ तो किसी सहीफे को देखकर उससे पढ़ने को कहते हैं। तो इसलिए जब मैंने कहा जमा हुआ कुरान में किताबत शामिल है, तो मुराद ये थी कि उसका जमा करना और उसको तहरीर में लाना, इसकी हिफाजत हमारे ज़िम्मे है, इसलिए तुझे बिल्कुल मुतमईन रह। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद ये इंतज़ाम हुआ, और इंतहाई पुख्ता इंतज़ाम है कि आज तक इतने इख्तलाफात हुए, लेकिन ये कुरान जो सहीफ़ा है, सहीफ़ा उस्मान कहलाता है, ये उसी तरह चला आ रहा है माशाअल्लाह, बगैर किसी तब्दीली के। ठीक है।